وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، کتاب الجامع کی 11 نمبر روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یشربن احدکم قائما، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ مسلم کی روایت ہے اور کچھ الفاظ صحیح مسلم کے اندر جو موجود ہیں، فمن نسیہ، کہ جو بھول جائے، فلیستقی، وہ کہہ کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے، جس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرما دیا۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے، جو پتہ چلتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ نے منع فرما دیا ہے تو پھر پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کریں تو ہمارے علم کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے۔ تو اس کی طرف ہم بعد میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی 2 روایات ہیں۔ ایک کے اندر زاجرہ کے الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاجرہ، اور دوسری کے اندر ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹا بھی ہے اور آپ نے نہا منع بھی فرما دیا ہے۔ یہ دونوں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت الگ الگ روایات کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت ہے۔ اور ایک اور روایت سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تو کھڑے ہو کر پانی نہ پی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی بلا پانی پیے؟ تو کہنے لگا جی میں تو ایسا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تیرے ساتھ اس سے بھی بدتر شیطان نے پانی پیا۔ تو بہرحال اس حدیث کے رجال جو ہیں سند کے، وہ شیخین کے رجال ہیں ماسوائے ایک آدمی کے۔ تو بہرحال سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ نے منع بھی فرما دیا اور پھر اس کے برعکس آپ نے کھڑے ہو کر پانی خود پیا بھی ہے، تو یہ کیا ماجرا اور قصہ کہانی ہے؟ منکرین حدیث جو اعتراض کرتے ہیں احادیث رسول پر، ان کو صرف کچھ نہ کچھ اعتراض کرنے کے لیے چاہیے، پھر وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ہمارے سادہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے بہک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی وہ پھر سوال کرتے ہیں جی کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرما دیا اور آپ نے پھر کیا بھی ہے، دونوں احادیث صحیح بھی ہیں، تو یہ کس طرح پھر نعوذ باللہ ہم کیا کہیں کہ یہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ دیکھیں بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نہ تو قرآن پاک کی آیات آپس میں ٹکراتی ہیں، نہ ان کے اندر تعارض ہوتا ہے، اور نہ ہی حدیث مصطفیٰ جو ہیں وہ آپس کے اندر ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہوتی ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ آپس کے اندر ان کا ٹکراؤ ہو رہا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کھڑے ہو کر پینے سے منع بھی فرما دیا اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں سمجھا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو پانی پلایا۔ وہ پانی کون سا تھا؟ وہ زمزم کا پانی تھا جو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا پانی اگر ہم کھڑے ہو کر پینا چاہیں تو وہ پانی ہم پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمزم کے پانی کی تخصیص ہے۔ یہاں پر زمزم کا پانی خاص کر دیا گیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا عذر کھڑے ہو کر پیا ہے، تو ہم بھی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے
کہ سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں آ کر پانی پیا مشکیزے سے منہ لگا کر، جو مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی نہیں تھا، یہ عام پانی تھا، تو جو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یہاں پر بھی ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مشکیزہ اوپر لٹک رہا تھا، آپ نے اس کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے، بلا عذر، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پانی پینا یہ منع ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو یہاں پر کچھ علماء کرام نے اس کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی نکالی ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناسخ اور منسوخ صرف احتمال کے اوپر معمول نہیں کیا جا سکتا، ناسخ اور منسوخ کا حکم لگانے کے لیے تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سا فرمان آپ کا پہلا ہے اور کون سا فرمان بعد کا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ناسخ اور منسوخ تاریخ کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم ناسخ اور منسوخ کا حکم نہیں لگا سکتے۔ سب سے بہتر بات یہی ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، درست ہے، اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو پی لے، اگر کوئی زمزم کا پانی بیٹھ کر بھی پینا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیٹھ کر پی سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی آپ نے فرما دیا کہ پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پینا چاہیے، وہ جو بھی ہو۔ آپ نے یہاں پر تخصیص نہیں کی، یعنی کہ پانی کھڑے ہو کر پینے کی جو منع آپ نے فرمایا ہے، اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی پانی وہ بیٹھ کر پینا چاہیے۔ تو لیکن اگر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر آپ نے پیا ہے تو پھر ہم زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اور دوسرا عام پانی جو ہے وہ ہم کھڑے ہو کر اس لیے نہیں پیئیں گے کہ آپ نے منع فرما دیا، اگر پیئیں گے تو وہ مجبوری کی حالت میں، کیونکہ جو آپ نے پیا ہے سیدہ کبشہ کے گھر میں تو وہ مشکیزہ اوپر لٹک رہا تھا، اگر مجبوری نہیں ہے، عذر نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو کر پانی پینے کی جواز کی صورت نہیں ہے۔ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کے منع کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، پھر ہم گنہگار ہوں گے اگر ہم بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی عذر ہے، عذر کے بنا پر ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں